باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال المولانا امیر المومنین علیہ السلام الفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج کی گفتگو وقت اور عمر کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتاب نہج البلاغہ میں آپ کی فرمائشات و حکمت میں آپ فرماتے ہیں کہ الفرصۃ تمر مر السحاب، فرصت اور وقت بالکل اسی طریقے سے انسان سے گزر جاتا ہے جس طریقے سے بادل انسان کے سر سے گزرتا ہے۔ عزیزاں سوچیں کتنی اچھی تشبیہ اور وضاحت دیا ہے کہ بادل آدمی توجہ نہیں ہوتی ہے لیکن مسلسل انسان کے سر سے بادل گزرتا رہتا ہے، مسلسل بادلوں کے ایک موج مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے جس طرح بادل انسان کے سر سے گزر جاتا ہے، یہ عمر بھی اگر توجہ نہ کرے تو گزر جائے گی اور کچھ انسان حاصل نہ کر سکے گا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ فانتہزوا فرص الخیر، خیر اور اچھی جو فرصت ہے اور اچھے کام کی جو فرصت ہے اسے آپ غنیمت سمجھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جب گزر جائے گی اور فرصت نہیں ہوگی تو ہم چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اور بہت سے کام کو نہیں کر سکتے۔ تو بے شک عمر کی ایک خاص اہمیت ہے، بالخصوص ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اپنے عمر کو بہتر سے بہتر کام میں، ترقی میں، کامیابی میں، ایجوکیشن میں، خود کی ترقی اور قوم کی ترقی کے لیے خرچ کریں، مصرف کریں اور عمر کو بابرکت بنائیں۔ دیکھیں عمر تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن اس عمر کو بابرکت بنانا اور ایک ایسی زندگی گزارنا جو بابرکت ہو، جس میں عمر کا آپ کو فائدہ پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کیا، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس فرصتوں کو اور اس اوقات کو جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں اس سے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور پر جوان، جناب لقمان حکیم قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے، آپ دیکھیں جناب لقمان حکیم شخص تھے، صاحب حکمت و حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت سی نصیحتیں اور حکمت کی باتیں ان سے نقل ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، چھٹے امام سے حدیث ہے کہ اپنے بیٹے کو 4 چیزوں کی نصیحت کی کہ ان 4 چیزوں کے بارے میں تم سے بیٹا سوال کیا جائے گا اور ان 4 چیزوں کو تم اہمیت دو۔ فرماتے ہیں کہ اعلم انک تسأل، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا سن لو کہ بے شک انک تسأل غدا اذا وقفت بین یدی اللہ عز وجل عن 40۔ بیٹا جب قیامت کے دن تم کھڑے کیے جاؤ گے، خدا کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تو 4 چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز ان شبابک فیما ابلیت، اپنی جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں صرف کیا، کہاں استعمال کیا۔ یعنی دیکھیے عمر، خود پوری عمر کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی، لیکن عمر کا جو ایک خاص حصہ ہے جوانی، کیونکہ جوانی میں ہی انسان بہت کچھ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے کی کامیابی کے لیے انجام دے سکتا ہے۔ جوانی میں ہی دنیا کی کامیابی کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے اسباب کو فراہم کر سکتا ہے، بہت سے ایسے کام کی طرف جا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی کامیاب ہو۔ اور جوانی میں ہی اللہ کی بندگی و عبادت کا اصل لطف ہے اور قابل قبول بھی ہے۔ وہی عبادت جو جوانی میں کی جائے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے زندگی کے مسائل میں، جاب کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کوشش یہ کریں
اور بہت ضروری ہے اس چیز کی طرف توجہ کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے مشورت کریں۔ جب ایک جوان ایک سماج میں، ایک معاشرے میں آنا چاہتا ہے تو اس جوان کو بہت سی چیزیں نہیں پتہ ہوتی کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے، محنت کرنا ہے۔ تو میں 2 چیز کی تاکید کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا خود شوق اور رجحان کس چیز کی طرف ہے۔ وہ کام جس میں آپ خود انٹرسٹ رکھتے ہوں، چاہے وہ پڑھائی کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو، کس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اور خواہ وہ جاب اور بزنس کے حوالے سے ہو کہ کس کام میں آپ کو انٹرسٹ ہے۔ میں ہمیشہ یہ تاکید کرتا ہوں کہ اس کام کو انتخاب کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے، کیونکہ جب آپ ایک کام کو پسند کرتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مشورہ کریں، لیکن مشورے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا خود رجحان بہتر سے بہتر کس کام میں ہے، اور اس کے بعد اپنے بڑوں سے، وہ لوگ جو عمر جنہوں نے گزاری ہے اور جو اس فیلڈ میں ہیں، جس کام میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کی فیلڈ میں ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے، ان لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں، گفتگو کریں، اور ایک اچھا راستہ، ایک صحیح راستہ جس سے آپ اپنی زندگی بھی کامیابی کے ساتھ ساتھ گزار سکیں، آخرت کی کامیابی کے ساتھ انتخاب کریں۔ تو اس سے آج ہمارا جوان جو بہت سے ایسے ہیں جو پریشان رہتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ایک لائن نہیں انتخاب کر پاتے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، تو یہ بھٹکتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔ ان 2 چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، اور پھر جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور کوئی پسند کام ہے، اسے آپ نے انتخاب کر لیا ہے، تو پھر دل لگا کر اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں، اس کام کو انجام دیں۔ کیونکہ اگر کسی کام کو ہم قاعدے سے انجام نہیں دیتے ہیں تو پھر اس سے نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیثوں میں ملتا ہے کہ رحم اللہ عبدًا اذا فعل امرا فاتقنہ، خدا رحمت کرے اس بندے پر کہ جب وہ کسی کام کو کرتا ہے تو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا چاہتا ہے، یعنی لاپرواہی سے نہیں کرتا، شوق و ذوق سے کرتا ہے، ہمت و حوصلے سے کرتا ہے، اور ایسا کام کرتا ہے کہ جب 4 کے سامنے اس کام کو پیش کیا جائے تو سب اس کی ستائش کریں، تعریف کریں کہ ہاں بھائی اس کے کام میں کامیابی ہے، اور اس طریقے سے اگر یہ کرے گا تو کامیابی کی طرف جائے گا اور ایک کامیاب بچہ ہو۔ تو جوانوں کو چاہیے کہ اپنی عمر کو، جو یہ جوانی کی عمر ہے 15 سال سے 20-25 سال تک، یہ آپ کے سکسیز ہونے کی لائف ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اگر اس عمر میں آپ نے اپنے کو نماز کے حوالے سے مقید نہیں کیا، روزے کے حوالے سے مقید نہیں کیا، واجبات دین کے حوالے سے مقید نہیں کیا، تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ 25 سال یا 30 سال گزرنے کے بعد اب عبادت کریں تو اس میں بھی دل نہیں لگے گا۔ تو اگر آپ کے گھر کے ماحول سے آپ کو ملا ہے تو اس سے بہتر کیا، لیکن اگر نہیں ملا ہے تو یہ 14-15 سال کی عمر سے لے کر 20-25 سال کے قریب عمر تک یہ وہ وقت ہے کہ جوان کو اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی بھی کرنا ہے، یعنی جو اپنے اس کے فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اسے انجام دینا ہے۔ تو ضروری ہے کہ فرصت کو اپنی اہمیت دے اور فرصت کو غنیمت شمار کرے، اس جوانی کو، اس عمر کو۔ جوانی کی مثال، عمر کی مثال اور وقت کی مثال بالکل اسی شخص کی طرح سے ہے کہ وہ شخص جو برف کی سلنیاں بیچتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو شخص برف کی سلّی گرمی میں بیچ رہا ہے، وہ اس کے لیے وقت کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر وہ صبح میں برف کی سلّی لے کر آ رہا ہے اور برف خریدنے والا 1 دن یا 2 دن بعد آئے تو اس کا برف کیا ہوگا؟ پگھل چکا ہوگا۔ وہ جیسے جیسے قطرہ قطرہ اس کا برف پگھلتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے وقت ہے، جتنا بھی ہم لاپرواہی میں وقت گزاریں گے، کامیابی سے، کامرانی سے جوان کے اندر نشاط ہونا چاہیے۔ کامیابی اور ترقی کی طرف جانے کے لیے اور بڑھنے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے۔ جڑے لوگوں سے، اگر تنہا ہیں، تنہائی میں ہیں، تو وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں ان سے جڑیں، جڑنے کے ساتھ ساتھ
آگے بڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ بیٹا چار چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ پہلے آپ کی جوانی کے بارے میں، پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن جوانی ایک حساس لمحہ ہے زندگی کا، اس حساس لمحے ان اوقات کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو آپ نے جوانی میں گزارے۔ ان عمرک فیما افنیت، عمر کو کس میں فنا کر دیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، خاص طور پہ جوانی کے بارے میں۔ وَأَن مَالِكَ مِمَّا اكْتَسَبْتَ، تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو تم نے مال حاصل کیا اور کمایا ہے وہ کہاں سے حاصل کیا۔ واضح سی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کوشش کر کے کہیں سے بھی کامیابی حاصل کریں، چاہے حرام طریقے سے ہو چاہے گناہ سے ہو، نہیں، یہ تو پسندیدہ نہیں، یہ کامیابی نہیں بلکہ ایک طرح سے ناکامی ہے کہ انسان غلط طریقے سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے، حرام طریقے سے حرام مال کمانے کے ذریعے سوچے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، نہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ پیسہ کہاں سے حاصل کیا۔ حلال طریقے سے اگر روزی کمائی ہے تو وہ بابرکت روزی ہے، وہ آپ کی عمر میں برکت کا باعث ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے نہیں کمایا، حرام طریقے سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، فراڈ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے ذریعے کمایا، دوسرے کا مال چھیننے یا لوٹنے کے ذریعے یا کسی طریقے سے غلط طریقے سے حاصل کرنے کے ذریعے کمایا، تو یہ عمر کی برکت نہیں ہے، عمر کی تباہی ہے، عمر کی بربادی ہے۔ اس وقت عمر بابرکت ہوگی جب حلال طریقے سے، گرچہ کم ہو، مختصر ہو، لیکن اس میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بیان کریں کہ عمر کی برکت اور رزق کی برکت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ رزق بہت زیادہ کمانا ہنر نہیں ہے، رزق میں برکت ہونا اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو کہاں سے کمایا اور کہاں سے حاصل کیا، حلال روزی کمائی یا حرام روزی کمائی، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو کامیابی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں سے بھی کامیابی حاصل کریں گرچہ غلط طریقے سے، نہیں، حلال طریقے سے ہمیں کامیابی کی طرف جانا ہے، اور وہ ملتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں یہ سوچتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے پہ چلنا ہے تو بے شک اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں، بہت سے ایسے جوان ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہیں جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے واجبات کو وقت پہ انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ اور دوسری عبادات اور دوسرے واجبات کو انجام دیتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ یہ چیز ہاں تھوڑی مشکل ہے، اور اللہ کی بندگی میں تھوڑی مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا، لیکن اگر حرام طریقے سے حاصل کیا تو یہ مال آپ کے لیے وزر و وبال بن جائے گا قیامت کے لیے۔ تو سکسیس بے شک ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن وہ سکسیس جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا باعث ہو۔ وفیما انفقت، خیر ہم نے مال حاصل کر لیا، تو اب حاصل کرنے کے بعد اسے خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ بے وجہ تو نہیں خرچ کر رہے ہیں، اڑا تو نہیں رہے ہیں، گناہ میں تو نہیں خرچ کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اس سے لے جا کے اس پیسے سے ہم گناہ کر رہے ہوں۔ تو پھر یہ پیسہ حلال طریقے سے کمایا بھی ہو، کیونکہ گناہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے وزر وبال بنے گا۔ تو پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، ان دونوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو عمر کو بابرکت بنانا ہے، عمر کو ایسی زندگی بنانا ہے جو اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کامیابی آپ کو دے، اور وہ ایک ایسا جوان جو مومن ہے، جو دین کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی کے راستے پر ہے، جو چاہتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کر چلے، تو وہ جذبے، حوصلے، مشورت، کوشش و تلاش اور اللہ پر توکل کے ذریعے مدد حاصل کرے۔ خدا کی مدد بے شک سب کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے سکسیس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مشورہ ضرور کریں پڑھے لکھے لوگوں سے جو آپ کے فیلڈ میں ہیں، یا عمومی زندگی کے مسائل میں ایسے عالم دین جو دین کے مسائل سے تجربہ رکھتے ہیں، اور دنیاوی اور معاشرے اور سماج کے مسائل سے بھی آگاہ ہیں، ایسے لوگوں سے مشورہ کریں، پوچھیں کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیسے سکسیس لینا ہے۔ بے شک ایسے لوگ ہیں جو آپ کو رہنمائی کریں اور صحیح راستہ دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔